بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دونوں فوجوں کے درمیان صرف نہر حائل تھی تو رستم نے صلح کی بات چیت ختم ہوتے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ نہر پاٹ دے۔ صبح تک نہر پاٹ دی گئی اور دوپہر سے پہلے پہلے فوج نہر کے اس پار پہنچ گئی۔ رستم خود سامان جنگ سے آراستہ ہوا، 2 زرہیں پہنی، سر پر خود رکھا، ہتھیار لگائے، پھر اپنا خاص گھوڑا طلب کیا اور سوار ہو کر جوش میں کہا، کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی سپاہی نے کہا، ہاں اگر خدا چاہے گا۔ رستم نے کہا، خدا نے نہ چاہا تب بھی۔ یعنی رستم نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ فوج نہایت ترتیب سے آراستہ کی، آگے پیچھے 13 صفیں قائم کی، کلب کے پیچھے ہاتھیوں کا قلعہ باندھا، ہودوں میں ہتھیار بند سپاہی بٹھائے، دائیں اور بائیں سمت بھی ہاتھیوں کے پرے جمائے، خبر ثانی کے لیے میدان جنگ سے پایائے تخت تک کچھ کچھ فاصلے پر آدمی بٹھائے۔ جو بھی واقعہ پیش آتا تھا میدان کا آدمی چلا کر کہتا تھا۔ اس طرح ایک ایک آدمی کر کے مدائن تک خبر پہنچ جاتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قادسیہ میں ایک پرانا شاہی قلعہ تھا جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ ٹانگوں میں شدید درد کی تکلیف تھی، اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تھے۔ ایک مکان کی دوسری منزل پر تکیے کے سہارے میدان کے رخ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے بجائے خالد بن ارطفا کو سپہ سالار مقرر کیا تھا، تاہم فوج کو لڑا خود رہے تھے۔ یعنی جس وقت جو حکم دینا ہوتا پرچیوں پر لکھ کر گولیاں بنا کر نیچے پھینکتے رہے، اور خالد انہی ہدایتوں کے مطابق لڑائی کی چالیں بدلتے جاتے تھے۔ فوجیں آراستہ ہو چکیں تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاعدے کے مطابق 3 نعرے لگائے اور چوتھے نعرے پر لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک ایرانی پہلوان زرہیں لگائے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا۔ ادھر سے عمرو معادی کرب مقابلے کے لیے نکلے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور تاک کر مارا، یہ بار بار بچ گئے۔ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر اس کے قریب پہنچے اور کمر میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے پر سے اٹھا لیا، پھر زمین پر دے پٹخا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ پھر ایرانیوں کی طرف منہ کر کے بولے، یوں لڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور بہادر دونوں طرف سے نکلے اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا۔ عرب کے گھوڑوں نے یہ کالے پہاڑ کہاں دیکھے تھے، اچانک ڈرے اور بکھر گئے، لیکن پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی۔ پھر بھی ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ دیکھ کر فوراً قبیلہ بنی اسد کو حکم بھیجا کہ ان ہاتھیوں کو سنبھالو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار اور مشہور بہادر تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عزیز و سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچ کر تم سے مدد مانگی ہے۔ تمام قبیلے نے جوش میں آ کر باتیں اٹھائی اور ہاتھوں میں برچھیاں لے کر ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی جواں مردی سے اگرچہ یہ کالی آندھی ذرا تھم گئی، لیکن ایرانیوں نے بھی اپنا سارا زور اسی طرف لگا دیا۔ یہ دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ تمیم کو کہلا بھیجا، تم سے ہاتھیوں کی کچھ تدبیر نہیں ہو سکتی۔ تو قبیلہ تمیم والے نیزہ بازی میں مشہور تھے۔ وہ جوش میں آ کر آگے بڑھے اور اس قدر تیر برسائے کہ ہودہ نشینوں کو گرا دیا۔ پھر قریب پہنچ کر تمام ہودوں کو کاٹ دیا اور نیزے لے کر ہاتھیوں سے جنگ شروع کر دی۔ شام تک یہ لڑائی جاری رہی۔ بالکل تاریخی چھا گئی تو دونوں لشکر میدان سے ہٹ آئے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ اگلے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میدان جنگ سے شہیدوں کی لاشیں اٹھوا کر دفن کرائیں۔ زخمیوں کو مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے حوالے کیا گیا۔ پھر فوج کی صف بندی کا حکم دیا۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا۔ گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے جو امدادی فوجیں روانہ کی تھی وہ آ پہنچی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں شروع کی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی زمانے میں لکھ دیا تھا کہ عراق کی فتح کے لیے امدادی فوجیں روانہ کی جائیں اور انہیں حکم دیا جائے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائیں۔ چنانچہ عین وقت پر یہ فوج پہنچی اور اسے غیبی امداد سمجھا گیا۔ یہ 6000 سپاہی تھے، ان میں کا آقا بھی تھے۔ انہوں نے پہنچتے ہی سب سے نکل کر پکارا، ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو مقابلے کو آئے۔ یہ بڑے بہادر تھے۔ ان کے مقابلے میں بہمن نکلا۔ اس نے جسر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی چلائے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل آج جانے نہیں پائے گا۔ دونوں تلواریں سونٹ کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں نے خوب ہی جوہر دکھائے۔ آخر میں بہمن مارا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا گیا۔ کچھ دیر تک دونوں طرف کے بہادر نکل کر جوان مردی کے جوہر دکھاتے رہے۔ سستان کا شہزادہ شہر براز عون بن قتبہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ بزر جمہر ایک مشہور لڑاکا تھا، وہ کا آقا سے لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ غرض عام جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانیوں نے اپنے اکثر نامور بہادر کھو دیے۔ آخر دونوں فوجیں زور شور سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ شام کی امدادی فوج کو کا آقا نے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جب ایک دستہ میدان میں جنگ میں پہنچ جاتا تھا تو دوسرا نمودار ہوتا تھا۔ اس طرح تمام دن فوجوں کا تانتا بندہ رہا اور ایرانیوں پر روب چھاتا رہا۔
ہر دستہ اللہ اکبر کے نعرے مار کر آتا اور آقا کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ آور ہوتا۔ ہاتھیوں کے لیے آقا نے یہ تدبیر کی کہ اونٹوں پر جھول اور برقع ڈال کر ہاتھیوں کی طرح خوفناک بنا دیا۔ یہ مصنوعی ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے ایرانیوں کے گھوڑے بدک کر سواروں کے قابو سے نکل جاتے۔ عین حالت جنگ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد آ پہنچے۔ وہ اپنے ساتھ نہایت قیمتی گھوڑے اور تلواریں لائے تھے۔ ان لوگوں نے فوج کے سامنے پکار کر کہا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انعام ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکے۔ چنانچہ کہ آقا نے یہ خاص بہادروں میں تقسیم کی۔ لڑائی کا میدان گرم تھا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کی دوسری منزل پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے۔ اسی مکان میں نچلی منزل میں ایک قیدی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا اور شجاعت اور جوش کے جذبات سے بےتاب ہوا جاتا تھا۔ یہ ابو بہما ثقفی تھے۔ انہیں شراب پینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یوں بہت بہادر تھے لیکن شراب کی عادت نہیں جاتی تھی۔ جب ان سے جوش برداشت نہ ہو سکا تو درد بھرے انداز میں یہ اشعار پڑھنے لگے، اور میں زنجیروں میں بندھا پڑا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے بازی کر رہے ہیں اور میں جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دیتی، اور دروازے اس طرح بند ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے جب یہ درد بھرے شعر سنے تو دل پر بہت اثر ہوا، چپکے سے نیچے اتری اور ابو بہمن کی بیڑیاں کاٹ دی۔ انہوں نے فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے بلقا پر زین کسا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ بھالا سنبھال لیا، ایک دفعہ دائیں سے بائیں تک چکر لگایا، پھر اس زور سے حملہ کیا کہ صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ تمام لشکر اور خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہتے تھے کہ لڑنے کا جو اس کا انداز ہے وہ تو ابو بہمن کا ہے، لیکن وہ تو قید خانے میں ہے۔ شام ہوئی تو انہوں نے قید خانے میں آ کر خود بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت انہیں رہا کر دیا اور فرمایا، خدا کی قسم جو شخص مسلمانوں پر یوں نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر ابو محمد بھی بولے، خدا کی قسم میں بھی آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔